الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم قرآن حکیم کو سیکھنے کی محنت کے اندر جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں، اور اللہ ہی کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ ہماری مکمل ہو چکی ہے اور سورہ آل عمران جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ آل عمران کی 17 آیات جو ہے وہ پڑھ لی تھی۔ آج جو ہے وہ ہم آیت نمبر 18 سے جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں۔ یہ آیت جو ہے یہ بڑی عظیم آیت ہے، اور اس کے اندر ایک بہت عظیم بات جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شاہد اللہ، اللہ گواہ ہے، اللہ خود اس بات پر گواہ ہے۔ اللہ خود کس بات پر گواہ ہے؟ انہو لا الہ الا ہو، کہ یقیناً وہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ خود اس بات پر گواہ ہے۔ اور پھر والملائکۃ، یہ جو والملائکۃ ہے اگر اس کو معطوف مان لیا جائے اللہ پر، کیونکہ دونوں رفع حالت میں آ رہی ہیں، تو یہ پھر یعنی یہ بھی فاعل ہو جائے گا شاہدہ کا، کہ فرشتے بھی گواہ ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، الملائکۃ سے ایک نیا جملہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ بہرحال تو اللہ بھی گواہ ہے اور نیا جملہ شروع ہو تو تب بھی اس کی بھی معنی بہرحال یہی بنے گا کہ فرشتے اور علم والے بھی گواہ ہیں۔ تو والملائکۃ، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور وہ جو علم والے ہیں، جو صاحبان علم ہیں، جو اولو الالباب ہیں، جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، عقل مند ہیں، وہ بھی اس بات پر گواہ ہیں۔ کس بات پر؟ کہ قائمًا بالقسط، وہی قائم کرنے والا ہے عدل کو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی عدل کو قائم کرنے والا ہے، اور لا الہ الا ہو۔ اب وہ جو یعنی اگر نیا جملہ بنائیں تو پھر وہ اس سے بھی کنیکٹ ہو جاتا ہے، پیچھے بھی کنیکٹ ہو جاتا ہے، تو اس اعتبار سے ترجمہ ایک ہی بنتا ہے کہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ تو یعنی لہٰذا اس کا ترجمہ کیا بنے گا کہ اللہ بھی گواہ ہے، فرشتے بھی گواہ ہیں، اولو العلم عقل مند لوگ بھی اس بات پر گواہ ہیں۔ کس بات پر گواہ ہیں؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں عبادت کے لائق، اللہ ہی الہ ہے، وہی قائم کرنے والا ہے عدل کا۔ تو یہ ایک بہت جلالی انداز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت جلالی یہ انداز ہے کہ اللہ خود اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تو شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو، اللہ خود اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ العزیز الحکیم، زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یہ پہلے بھی ٹکڑا جو ہے وہ آیا ہے کئی دفعہ، اور قرآن حکیم میں یہ جوڑا اکثر آتا ہے، العزیز الحکیم، اللہ بہت طاقتور ہے، اللہ کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن ساتھ اللہ الحکیم بھی ہے، بہت حکمت کے ساتھ اپنی طاقت کو استعمال کرنے والا ہے۔ تو العزیز الحکیم زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ آگے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے۔
اب دین جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مختلف معنوں میں جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ قرآن کریم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ مختلف مقامات پر مختلف معنوں میں یہ لفظ جو ہے وہ آتا ہے. کہیں ایک معنی میں آتا ہے، کہیں دوسرے معنی میں آتا ہے. جیسے ہم آغاز کریں کہ سورہ فاتحہ سے ہم آغاز کریں تو سورہ فاتحہ میں یہ لفظ آتا ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. تو وہاں پر آپ دیکھیں تو یہ لفظ جو ہے یہ بدلے کے لیے ہے. الدین، دین بمعنی بدلہ، تو بدلے کے لیے یہ لفظ جو ہے وہاں پر آیا ہے. مزید قرآن حکیم کے اندر اگر اس کو دیکھیں تو سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈال دیا گیا، وہ مصر پہنچ گئے. مصر میں پھر ایک طویل کہانی ہے. بہرحال اس کے بعد وہ بادشاہ کے مشیر خاص بنے اور وہاں پر خوراک کے محکمے کو دیکھتے تھے. تو وہاں پر پھر ان کے بھائی جو ہے وہ غلہ لینے آئے. تو پہلی دفعہ ان کا سگا بھائی جو تھا بن یمین وہ نہیں آیا. تو انہوں نے پوچھا تھا کہ اور بھی کوئی تمہارے بھائی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے. تو کہا کہ ابھی تو غلہ دے رہے ہیں، اگلی دفعہ اس کو لے کے آنا ہے ورنہ اس کا غلہ نہیں ملے گا. تو جب دوسری دفعہ بن یمین کو وہ لے کر آئے تو اب یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے، لیکن بادشاہ کا جو قانون تھا اس کے مطابق وہ اس کو روک نہیں سکتے تھے. تو وہاں جو قرآن کریم الفاظ بیان کرتا ہے وہ کہ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے. تو لہٰذا یہاں پر ہم دیکھیں تو یہی لفظ جو ہے یہ دین جو ہے یہ قانون کے معنی میں آیا ہے. تو یہاں پر اب معنی بدل گیا. اسی طریقے سے یہاں اب جو سورہ آل عمران کی آیت زیر مطالعہ ہے ان الدین عند اللہ اسلام، تو یہاں پر سب سے جامع معنی جو ہے وہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نظام صرف اسلامی ہے، پسندیدہ سسٹم صرف اسلامی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلامی ہے. تو دین جو ہے یہ اس کا جو سب سے جامع اگر اردو میں ترجمہ ہے، دین کے اگر قریب ترین کوئی اردو زبان میں ہمیں ترجمہ کر سکتے ہیں تو وہ ہے نظام. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے. اور یہی بات جو ہے یہ کہی جاتی ہے قرآن حکیم میں ایک اور انداز میں ادخلوا فی السلم کافہ، کہ یہ جو پھر اسلام ہے، یہ جو دین ہے، اس کے اندر پورے کے پورے جو ہے وہ داخل ہو جاؤ. اسی دین کا ایک اور معنی بھی جو ہم پڑھیں گے سورہ زمر کے اندر وہ آتا ہے، فرمایا الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ اطاعت صرف اللہ کی ہے. یعنی اگر نظام کوئی ہے تو اس نظام کو اگر مانا نہیں جا رہا تو وہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو وہ نظام تو نظام نہ ہوا، نظام تو وہی ہوتا ہے جس کو مانا جائے. تو دین کا اگر اردو میں کوئی قریب ترین ہم معنی لفظ موجود ہے تو وہ نظام ہے. انگریزی میں اگر بات کی جائے تو وہ سسٹم ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، جو وے آف لائف ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جو انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی سطح پر ہو، دونوں گوشوں پر جو بھی یہ گوشے ہیں انسانی زندگی کے، ایک انفرادی سطح ہے، ایک اجتماعی سطح ہے، دونوں گوشوں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتا رہے ہیں اس طریقے کا نام اسلام ہے. تو ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور اختلاف نہیں کیا انہوں نے جنہیں دی گئی تھی کتاب، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر اس کے بعد جو آ چکا تھا ان کے پاس صحیح علم. علم آنے کے باوجود ان لوگوں نے اختلاف کیا، کس وجہ سے؟ بغیم بینہم، سرکشی کرتے ہوئے آپس میں. ایک تو یہ معنی ہے کہ علم آنے کے باوجود وہ سسٹم کو نہیں اپنا رہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے اور اب اسی سسٹم کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سسٹم کو لے کے آئے، اس نظام کو لے کے آئے، اس دین کو لے کے آئے. اب کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے. تو اللہ تعالیٰ کو راضی اگر کرنا ہے، ان الدین عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے ذریعے اللہ کو کوئی راضی کرنا چاہتا ہے تو اب ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے اسلام قبول کرنا، اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. تو لہٰذا یہ یہود ایمان نہیں لا رہے. اور یہ کیوں نہیں ایمان لا رہے؟ بغیم بینہم، ایک ان کی ضد ہے، ایک ان کی ہٹ درمی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے ہیں، اور ان کو اس بات کا غصہ ہے اور غیظ و غضب ہے کہ یہ جو ہے یہ آخری نبی بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے. تو بغیم بینہم، سرکشی کرتے ہیں آپس میں. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ،
بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری کی جائے۔ فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو فرما دیجئے میں نے جھکا دیا ہے اپنا چہرہ اللہ کے آگے، میں تو مسلمان ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو فرما دیجئے میں نے جھکا دیا ہے اپنا چہرہ اللہ کے آگے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور انہوں نے بھی جو پیروی کر رہے ہیں میری، جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، انہوں نے بھی اپنا چہرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جھکا دیا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور پوچھئے ان سے جنہیں دی گئی ہے کتاب، یعنی یہاں پر مراد یہود بھی ہو سکتے ہیں، نصارہ بھی ہو سکتے ہیں، کہ ان کے پاس تھی تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی۔ وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان سے بھی پوچھئے جو امی ہیں، امی سے مراد عرب، یہ جو عرب تھے، جو مکے والے تھے یا یہ جو عرب کے باشندے تھے، تو یہ بھی اپنے آپ کو امی کہلاتے تھے، یا یہود ان کو امی کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو کتاب ہے، ان کے پاس کتاب نہیں ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ امی ہیں۔ تو آپ ان اہل کتاب سے بھی پوچھئے اور ان امیین سے بھی پوچھئے اَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں، پھر اگر وہ فرما برداری اختیار کر لیں، پھر اگر وہ اوبیڈینس اختیار کر لیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ ہدایت پر آ گئے ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ رخ پھیر لیں کہ بولے نہیں ہم نے نہیں اسلام قبول کرنا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے، یعنی آپ کے ذمے نہیں ہے کسی کو زبردستی ہدایت دینا، ہدایت دینا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے۔ یہد اللہ لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ذمے رکھی ہے ہدایت، آپ کے ذمے کیا ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ تو جو بھی اس کے لیے کام کر رہے ہیں، جو بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو اللہ اپنے ان بندوں کو جو ہے وہ خوب دیکھ رہا ہے۔ اب اہل کتاب کا کردار کیا ہے اور اہل کتاب کا انجام کیا ہے، اس کا تذکرہ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق۔ یہ بات بھی جو ہے یہ کئی دفعہ، ایک دو دفعہ پہلے بھی قرآن کے اندر آئی ہے کہ یہود جو اتنی بدبخت قوم تھی کہ اپنے انبیاء کو بھی قتل کر دیا کرتی تھی، انبیاء کو بھی ناحق قتل کرنے سے جو ہے وہ باز نہیں آتی تھی۔ تو یقتلون النبیین بغیر حق، اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق، ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس، اور قتل کرتے ہیں انہیں بھی جو حکم دیتے ہیں عدل کرنے کا لوگوں میں سے۔ یعنی یہ ایک کریکٹر ہے، ایک کردار ہے کہ معاشرے کے اندر ظلم ہے، اب ایک نبی آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس ظلم کو ختم کیا جائے، عدل و انصاف ہونا چاہیے، تو نبی کو قتل کر دیا معاذ اللہ۔ پھر اسی طرح اگر کوئی غیر نبی ہے، اس نے یہی بات کر دی کہ بھائی معاشرے کے اندر ظلم ہے، اس ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس ظلم کے خاتمے کی جگہ عدل و انصاف کا نظام جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے، تو اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو یقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس، اور قتل کرتے ہیں انہیں بھی جو حکم دیتے ہیں عدل کرنے والوں کو لوگوں میں سے۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر فرمایا کہ میری امت پر وہی حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے تھے، اور ان دونوں قوموں کے حالات بالکل ایسے مشابہ ہوں گے جیسے جوتی کا ایک جوڑا دوسرے کے مشابہ ہوتا ہے، دو جوتیوں میں سے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے، تو اسی طرح بنی اسرائیل کے حالات اور میری امت کے حالات ایک دوسرے سے مشابہ ہوں گے۔ تو وہاں پر انبیاء کو قتل کیا جاتا تھا، یہاں پر جو علماء ہوں گے، جو علماء حق ہوں گے، جو صحیح بات کریں گے، عدل انصاف کی بات کریں گے، ان کو قتل کیا جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک حدیث بھی ہے کہ اور جس طرح جو ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء جو ہے وہ وہاں سیاست کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے اس امت کے علماء ہیں۔ تو اگر وہاں انبیاء ناحق قتل ہوتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو بھی عالم حق ہوگا، جو بھی صحیح بات کرے گا، اس کا یہ خطرہ رہے گا کہ وہ ضرور قتل ہوگا۔ اور لوگوں میں سے بھی جو یہ بات کہے گا
کہ بھائی انصاف کیا جائے، عدل و انصاف کیا جائے، عدل و انصاف کی بات ہونی چاہیے، تو اس کا بھی یہ معاملہ ہوگا کہ اس کو بھی یہ خطرہ ہوگا کہ اس کو کسی وقت قتل کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ دین پر چلنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اور عدل و انصاف کی بات کیا ہے، دین ہی کی بات ہے۔ تو یہ جو بھی دین پر چلے گا، جو بھی عدل و انصاف کی بات کرے گا، اس کے لیے بہرحال یہ خطرہ موجود رہے گا کہ اس کا یہ مکو جو ہے وہ ٹھپ دیا جائے گا۔ تو لیکن یہ تو اس شخص کا کردار ہے، لیکن جو اس کے ساتھ ایسا کریں گے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کو خوشخبری سنا دیجیے ایک دردناک عذاب کی۔ اب یہ خوشخبری تو نہیں ہے، یہ تو ڈرانا ہے کہ ان کو ڈرا دیجیے خطرناک عذاب سے۔ خوشخبری تو کسی اچھی بات کی دی جاتی ہے، وہ یہ ایک تنزیہ کلام ہے کہ ان کو ذرا خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی۔ اصل خطاب اہل کتاب یہودی ہیں، نصارہ ہیں، جو بھی ہیں، لیکن ذیل میں ہم بھی ہیں کہ اگر ہمارا کردار بھی کوئی اس قسم کا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہم سے بھی ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ ہیں وہ لوگ کہ برباد ہو گئے ان کے اعمال دنیا و آخرت کی زندگی میں۔ جو لوگ انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے، ان لوگوں کو ناحق قتل کرتے رہے جو یہ کہتے تھے کہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف قائم کر دو، تو جو لوگ یہ کرتے رہے ان کو کیا ہے، ان کے لیے اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ ہیں وہ لوگ کہ برباد ہو گئے ان کے اعمال دنیا و آخرت میں، وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی مددگار اس دن نہیں ہوگا۔ اور یہ بات ہے، ایک عربی کا مقولہ ہے الحق مر، حق جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، حق کی بات کہنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ حق کی بات کہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ سننی پڑیں گی، اور جس درجے آپ حق بیان کریں گے اس درجے پھر آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ گلی کے اندر بچے جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہے ہوں، اور آپ ذرا جا کے ان کو کہیے کہ بیٹے یہ گلی ہے، یہ کرکٹ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، کہیں اور جا کے کرکٹ کھیلو، پھر آپ دیکھیں پھر وہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے۔ تو پھر جہاں بھی آپ حق بات کریں گے، جہاں بھی آپ سیدھی بات کریں گے، جہاں بھی آپ اچھی بات، تو پھر آپ ذہنی طور پر تیار رہیں کہ آپ کو سخت قسم کی ریٹیلیشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے جہاں بھی قرآن حکیم میں تواصی بالحق آتا ہے تو ساتھ ہی تواصی بالصبر کی بات آتی ہے، کہ جہاں بھی تم حق بیان کرو گے تو پھر حق تو ایسا نہیں، الحق مرن، حق کڑوا ہوتا ہے، تو جب تم حق بیان کرو گے تو آگے سے جواب بھی آئے گا، تو اس پر پھر تم نے صبر کرنا ہے۔ اب شریعت سے پہلو تہی کیوں کی جاتی ہے؟ یعنی ایک قانون ہے، اسلام نے قانون دیے، وہاں تورات میں قانون تھے، انبیاء کو قانون دیے گئے، تو ان قوانین سے پہلو تہی کیوں کی جاتی ہے، چشم پوشی کیوں ان قوانین پر عمل نہیں کیا جاتا؟ اس کی وجہ آ رہی ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کو جنہیں دیا گیا ہے ایک حصہ کتاب میں سے، یعنی ان کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا کہ ان کے پاس کتاب تھی، یدعون الی کتاب اللہ، جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان اختلافات کا۔ یعنی ایک اختلاف ہو گیا ہے، اب ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جس کے پاس کتاب نہ ہو، اس سے فیصلہ کروائیں، وہ اپنی عقل پر، اپنی وزڈم پر فیصلہ کرے گا، لیکن ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کا رسول ہے، وحی کا علم ہے، تو وہ جو فیصلہ کرے گا وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تو یدعون الی کتاب اللہ، ایسے لوگ جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا، جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب کی طرف، یہاں سے فیصلہ کرتے ہیں، کوئی جھگڑا ہو گیا تو اس کا فیصلہ قرآن سے کرواتے ہیں، رسول سے کرواتے ہیں، ثم یتولی فریق منہم، تو رخ پھیر لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے، وہم معرضون، اور وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے۔ یعنی یہ بات ہے کہ منافقین کا بھی آپ سمجھ لیجیے اسی قسم کا کوئی معاملہ ہمیں ملتا ہے کہ منافقین بھی جب کبھی پھنس جاتے تھے تو ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ فیصلہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہیں اور کرا لیا جائے۔ ایک منافق کا واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک منافق نے کوئی اناج کی کوئی بوری جو ہے وہ چوری کر لی۔ اب اس کو پتہ نہیں چلا کہ اناج کی اس بوری میں جو ہے وہ ایک سوراخ تھا۔ اب جب اس نے بوری اٹھائی اور چل پڑا تو وہ سوراخ تھا، تو اس سے وہ اناج تھوڑا تھوڑا گرتا رہا۔ جب گھر کے قریب پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ تو میرا سارا راز فاش ہو جائے گا، صبح جب چوری پکڑی جائے گی تو سیدھا یہ تو سارا ثبوت میرے گھر کی طرف آ رہا ہے۔
اس نے کیا کیا، وہ بوری لی اور جا کے ایک یہودی کے گھر چلا گیا اور جا کے کہا کہ میری یہ بوری ایک امانت ہے، یہ تم رکھ لو، میں صبح تم سے لے لوں گا۔ اب جو ہے وہ اس نے رکھ لی۔ اب صبح جب چوری کا شور مچا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ دیکھو نشان ہمیں نظر آ رہے، نشان کہیں جا رہے، نشان کے ساتھ چلتے آئے۔ منافق کے گھر دیکھا، وہاں سے بھی آگے نشان جا رہے، وہاں سے ہوتے ہوتے یہودی کے گھر، وہاں سے انہوں نے بوری اپنی برآمد کر لی۔ تو اس یہودی نے کہا کہ یار یہ میری نہیں ہے، میرے پاس تو یہ فلاں مسلمان جو ہے نا وہ میرے پاس یہ امانت رکھوا کے گیا ہے، تو لہٰذا اس سے پوچھو۔ تو وہ جب مسلمان سے پوچھا گیا تو وہ بالکل انکاری ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی امانت رکھوائی نہیں اس کے پاس، میں نے تو کچھ دیا ہی نہیں اسے۔ تو لہٰذا اب یہ ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اب یہودی یہ چاہتا تھا کہ یہ جو جھگڑا ہے اس کا فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا جائے، جو اس کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کی بات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کی بات کرتے ہیں، تو لہٰذا اس کی یہ خواہش تھی کہ یہ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا جائے، جبکہ منافق کی یہ خواہش تھی کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ کسی یہودی سردار سے کرایا جائے۔ غالباً کعب بن اشرف کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی یہ خواہش تھی کہ کعب بن اشرف سے جو ہے یہ فیصلہ کروایا جائے۔ تو لہٰذا یہ جو منافقین ہیں یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کیا جائے، کیونکہ وہ فیصلہ تو پھر حق پر ہوگا اور وہ فیصلہ پھر ان کے خلاف ہوگا۔ اب یہ جو معاملہ ہے اسی طرح کا معاملہ آج ہمارے ساتھ بھی درپیش ہے کہ ہم کس کے مطابق فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کروائے جائیں تو پھر شاید ہم بھی اس کو پسند کرنے والے نہیں ہیں، ہم بھی چاہیں گے نہیں وہ قرآن و سنت کو تو رہنے دیں، جو انگریز کا بنایا ہوا قانون چلا آ رہا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ آج ہماری بھی کیفیت کا بیان ہے، یہود کی بھی یہی کیفیت تھی کہ اللہ کی کتاب کے موجود ہوتے ہوئے وہ دوسروں سے فیصلے کرواتے تھے، تو آج ہماری بھی یہی کیفیت ہے۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، کتاب تو ہے لیکن کتاب سے اس کے باوجود اعراض کرنے والے ہیں۔ اب یہ کیوں اعراض کیا جاتا ہے؟ کیوں نہیں عدل کیا جاتا؟ کیوں نہیں انصاف کیا جاتا؟ کیوں نہیں کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کیے جاتے؟ کیوں نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلا جاتا؟ ایسا ایک غلط تصور ہے جو امت اپنے ذہن میں بٹھا لیتی ہے، اور وہ غلط تصور کیا ہے؟ وہ امت یہ سمجھ لیتی ہے ذالک بانہم قالوا، ایسا اس لیے کہ انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی آگ مگر گنتی کے چند دن۔ دیکھیں جی ہم تو امت میں ہیں، امت مسلمہ میں ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو بس جنت ہماری پکی ہے، بس ہماری موت کا انتظار ہے، ادھر ہماری موت ہوگی، ادھر فرشتے کھڑے ہوں گے، جنت کے دروازے کھولے ہوں گے، ہمارے اوپر انتظار کر رہے ہوں گے کہ یہ کب جو ہے وہ جنت کے اندر پہنچیں، تو لہٰذا جنت ہماری ہے، ہم بخشے بخشائے ہیں، دنیا کے اندر جو مرضی کر لیں، جیسی مرضی کر لیں، جیسی مرضی زندگی گزار لیں، جس کے ساتھ مرضی ظلم زیادتی کر لیں، ڈاکے مار لیں، دھوکے کر لیں، فراڈ کر لیں، بےمانیاں کر لیں، وراثت میں کسی کو بہن بیٹی کو حصہ نہ دیں، اور بھائیوں کا حق کھا جائیں، بہنوں کا حق کھا جائیں، کوئی ٹینشن نہیں بھائی، ہم تو ماشاءاللہ الحمدللہ امت مسلمہ ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم جو ہے وہ جنت میں جانا ہے، ہمیں کس بات کی ٹینشن ہے، ہم نے کون سا کوئی حساب کتاب دینا ہے، ہم نے تو جنت میں جانا ہے، جب جنت میں جانا ہے تو پھر جو مرضی کرو۔ تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ، ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں مگر چھو بھی لیا تو گنتی کے 2-4 دن، اور یہ 2-4 دن بھی کیوں؟ کیونکہ باقی لوگ ہو سکتا ہے یہ اعتراض کر دیں کہ اللہ یہ بھی وہی فراڈ کر رہے تھے، ہم بھی وہی کر رہے تھے، یہ بھی وہی ظلم کر رہے تھے، ہم بھی وہی کر رہے تھے، تو ان کو تو آپ جنت میں بھیج رہے ہیں، ہمیں جہنم میں بھیج رہے ہیں، تو یہ ظلم ہے، تو اللہ تعالیٰ بس 2-4 دنوں کے لیے ان کو دکھانے کے لیے ہمیں بھی جہنم میں ڈال دے، تو پھر بس 2-4 دن معدودات، تو ایام معدودات 9 سے کم ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو بس چند دن جو ہے وہ 2-4 دن 5 دن اللہ تعالیٰ میں جہنم میں رکھ کے واپس جو ہے وہ جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تو یہ بالکل غلط تصور ہے، بالکل غلط تصور، یہ گھڑا ہوا تصور ہے جو امت خود گھڑ لیتی ہے۔ تو لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی الا ایام معدودات، مگر گنتی کے چند دن۔ اور آج ہمارا کیا تصور ہے؟ آج ہمارا بھی بہن ہی ایسے ہی تصور ہے۔ آپ نے یہ شعر سن رکھا ہوگا، میں تو کیا میرا سایہ بھی دوزخ نہ جائے گا کیونکہ میرے آقا سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ اب جس شخص کا یہ تصور ہے کہ میں نے تو دوزخ جانا ہی نہیں ہے، میرے سائے نے بھی دوزخ نہیں جانا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بچا لینا ہے، تو ایسا شخص پھر کیسی زندگی گزارے گا؟ جھوٹ بولے گا، بےمانی کرے گا، دھوکے دے گا، فراڈ کرے گا، اس کے ذہن میں یہ بیٹھی ہوئی ہے بات کہ بھائی ٹینشن کوئی نہیں ہے، اپن نے جنت میں جانا ہے۔
تو پھر اس کو کس بات کی ضرورت ہے کہ وہ جو ہے وہ محنت مشقت کرے اور جہاد کرے اور حلال پر قناعت کرے اور مشکل زندگی گزارے؟ اس کو تو مسئلے کو نہیں، اس کو تو بتایا گیا تم جو مرضی کر لو، تم جنت میں جا رہے ہو، پھر کیا مسئلہ ہے؟ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور دھوکہ دیا ہے انہیں ان کے دین میں ان باتوں نے جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ اب یہ جو باتیں گھڑی ہوئی ہیں کہ بھائی ہمارے لیے تو، ہم تو امت میں ہیں، ہم تو اس مقدس نسل میں، یہود کا یہ تھا کہ ہم تو سیکرٹ نسل میں، ہم تو اس مقدس نسل میں ہیں، ہم تو انبیاء کی نسل سے ہیں، تو انبیاء کی نسل سے ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو جناب بس سیدھے جنت میں جانے والے ہیں، تو لہٰذا ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہم کیوں جائیں گے؟ تو یہ سب غلط باتیں انہوں نے خود گھڑ لی۔ وغرہم فی دینہم، دھوکہ دیا انہیں ان کے دین میں ان باتوں نے ما کانوا یفترون، جو وہ خود گھڑ لیا کرتے تھے۔ آپ پورا قرآن پڑھ جائیں، پوری حدیث کے ذخیرے سے گزر جائیں، کہیں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ بھائی جس نے جو بول دیا کہ بھائی میں مسلمان ہوں، اب وہ جیسی مرضی زندگی گزارے، بس اب تو وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا، اب تو اس نے جنتی میں جانا ہے، اور وہ جہنم میں تو ایک دن کے لیے بھی داخل نہیں کیا جائے گا، تو اس نے تو جنتی میں جانا ہی جانا ہے۔ تو یہ تصور جو ہے یہ امت کے اندر آ گیا۔ یہ جو صحیح تصور تھا وہ یہ تھا کہ جو اہل سنت کا تصور ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہوگا وہ جہنم کے اندر اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد بالآخر جو ہے وہ بہرحال جنت میں پہنچے گا، تو یہ تصور تھا۔ لیکن وہ جہنم کے اندر کتنا عرصہ رہے گا، کتنا عرصہ سزا بھگتے گا، جہنم کے اندر ایک لمحہ گزارنا بھی کتنا مشکل ہے، اور اس کے اندر اگر کچھ لمبا عرصہ رہنا پڑ جائے تو وہ کتنا تکلیف دہ ہوگا، اس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو قرآن حکیم میں یہ فرمایا گیا انہا ساعت مستقر و مقامہ، جہنم جو ہے وہ بہت بری جگہ ہے ایک لمحہ گزارنے کے لیے بھی، اور اگر زیادہ وقت وہاں مقام بنانا جائے، وہاں مقام بنا جائے، زیادہ عرصہ رہا جائے تب بھی وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو ایک تصور یہ بھی ہے آخری کار تو جنت میں پہنچ جانا ہے، تو کوئی نہیں، چلو دیکھ لیں گے کتنا عرصہ جہنم میں، تو جہنم کے اندر ایک لمحہ گزارنا بھی بہت مشکل ہے۔ اور اگر کوئی یہ تیاری کر رہا ہے یہ بھائی خیر کوئی چند کروڑ سال جہنم کے اندر گزار کے اگر جنت میں پہنچ گئے تو پھر کوئی بات نہیں، تو یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے جو وہ کرنے کی تیاری کر رہے۔ تو وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، دھوکے میں ڈالا ہے انہیں اس باتوں نے جس کے بارے میں وہ جو ہے وہ گھڑا کرتے تھے، جو باتیں وہ گھڑا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے، اور جنت میں براہ راست جانے کی جو ہے وہ فکر کرنی ہے۔ اس کے لیے پھر ایمان ہے، اعمال صالح ہے، تواصی بالحق ہے، تواصی بالصبر ہے، یہ ساری باتیں جو کریں گے تو پھر جنت کے اندر پہنچیں گے۔ اب قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر کیا حال ہوگا جب ہم جمع کریں گے انہیں ایک ایسے دن نہیں جس کے آنے میں کوئی ذرا برابر بھی شک۔ قیامت کا دن جو ہے وہ آنے والا ہے، اور اس کے آنے میں کوئی ذرہ برابر بھی شک جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے نہیں ہے، وہ دن تو ضرور آئے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو اس عمل کا جو اس نے کمایا ہوگا۔ جیسے کہ ہم پڑھیں گے آخری پارے میں جا کر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا عمل کیا ہوگا قیامت والے دن اس کو پالے گا اپنے سامنے، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی برا عمل کیا ہوگا اس کو بھی وہ قیامت والے دن اپنے سامنے پالے گا۔ تو وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو اس عمل کا جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے اوپر کوئی ظلم جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا ظلم نہیں ہوگا، تو لہٰذا ہم نے فکر کرنی ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کس طرح جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیجئے اے اللہ کل بادشاہی کے مالک، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو عطا فرماتا ہے بادشاہی جسے چاہتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہی جس سے چاہتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو ذلت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ذلیل کرتا ہے جسے چاہتا ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، کل خیر ہی خیر ہے، کسی کو تو نے عزت دی ہے تو یہی خیر ہے، کسی کو ذلیل کیا ہے تو یہی خیر ہے،
کسی کو بادشاہی دی ہے تو یہی خیر ہے، کسی سے بادشاہی لے لی ہے تو یہی خیر ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر پوری قدرت جو ہے وہ رکھنے والا ہے۔ اور تیری شان کیا ہے؟ تیری شان، ایک تو یہ شان اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی کہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہی لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس سے عزت لے لیتا ہے۔ اور مزید اللہ کی شانوں کا بیان، تولج اللیل فی النہار، تو ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، تو ہی داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت، اور تو ہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور تو ہی نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی شان والا ہے کہ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ سب اس زمین پر جو بھی ہوتا ہے سب اللہ کے اختیار میں ہے، اس کی مرضی و منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہی جو ہے وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، وہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور جس کو چاہتا ہے بغیر حساب جو ہے وہ رزق عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ جو اتنی شان والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جو اتنے اختیار والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ہم پھر اسی کے در کے محتاج رہیں نا، ہم اسی کے در پر جو ہے وہ اپنا سر جھکائیں، اسی سے جو ہے وہ اپنی دعائیں مانگیں، اسی سے اپنی حاجات بیان کریں، اور وہاں سے ہی اپنی حاجات کے پورا ہونے کا یقین رکھیں، تو انشاءاللہ پھر وہاں سے ہی ہماری حاجات پوری ہوں گی۔ تو وہ جو کسی شاعر نے کہا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کے سامنے سر جھکا دو، اللہ تمہیں 1000 جگہ سر جھکانے سے بچا لے گا۔ جس بندے کا سر اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں کہ پھر اس کو کہیں کسی اور سر جھکانے کی نوبت نہیں آتی۔ لیکن جو اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا، وہ پھر کبھی کسی کے سامنے سر جھکاتا ہے، کبھی کسی کے سامنے جھکاتا ہے، کبھی کسی کے سامنے جھکاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی قوم جب بحیثیت مجموعی یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سر جھکانا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کے بارے میں بھی یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس قوم کو اب اور کسی کے آگے نہیں جھکنے دینا۔ لیکن جب وہی قوم یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اللہ کے آگے سر نہیں جھکانا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور وہ قوم جو ہے وہ پھر جگہ جگہ جو ہے وہ سر جو ہے وہ جھکاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہوتے۔ جیسے آج ہم خود ہیں، اللہ کا در ہم نے چھوڑ دیا ہے، بحیثیت مجموعی، بحیثیت قوم ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا در جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے، اور اللہ کا در چھوڑنے کی سزا ہے کہ پھر ہم در در بھٹک رہے ہیں، اور کسی در سے جو ہے وہ ہمیں کوئی شنوائی نہیں ہو رہی، کسی در سے ہمیں کوئی دوا نہیں مل رہی کہ جس سے ہم ٹھیک ہو سکے۔ تو علاج وہی ہے کہ اللہ کے آگے رجوع اللہ، اللہ کی طرف لوٹ آنا۔ انفرادی سطح پر اگر میں مسائل کا شکار ہوں، انفرادی سطح پر اگر میں پریشانیوں کا شکار ہوں، تو اس کا بھی یہ علاج ہے، رجوع اللہ، اللہ کی طرف لوٹیں۔ آپ کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی پریشانی میں شکار ہیں، کسی بھی پریشانی کے شکار ہیں، تو ذرا کھڑے ہو جائیں اللہ کے آگے تہجد کے وقت، کھڑے ہو جائیں اس وقت جب ساری دنیا جو ہے وہ سو رہی ہوتی ہے، کھڑے ہو جائیں اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے، اور بیان کریں اپنا مسئلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، یا اللہ یہ میرا مسئلہ ہے، اور ویسے بھی اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوں۔ اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیاوی پر جو ہے وہ نزول فرماتے، اور خود جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ندا بلند ہوتی ہے کوئی سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا، جو سوال کرے تو میں اس کی حاجت پوری کروں، ہے کوئی توبہ استغفار کرنے والا کہ وہ توبہ استغفار کرے تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ تو وہ وقت، قیمتی وقت، تو جب بھی مسئلے کا، پریشانی کا شکار ہوں، تہجد کے وقت کھڑے ہو جائے۔ ویسے بھی بندے مومن کے لیے تہجد جو ہے ایک بہت قیمتی چیز ہے۔ وہ صحابہ کرام کا لشکر جو ہے وہ جا رہا تھا، تو ایران کے جاسوس جو ہے وہ جب اسے دیکھنے آئے تھے صحابہ کرام کے لشکر کو، تو واپس جا کے انہوں نے جو رپورٹ پیش کی تھی، وہ رپورٹ جو ہے وہ صحابہ کرام کے والے سے وہ شاندار رپورٹ، ہمارے لیے بھی وہ رپورٹ مشعل راہ ہے۔ فرمایا ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، یہ جو صحابہ ہیں یہ رات کے راہب ہیں، رات کو اللہ سے لو لگاتے ہیں، اور اللہ سے ایسی لو لگاتے ہیں کہ جیسے کوئی راہب جن کا وہ گہرا
ذوق ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے لو لگائیں، اور وہ جنگلوں میں اور بیابانوں میں اور پہاڑوں میں جا کے اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ تو جس طرح وہ اللہ سے لو لگاتے ہیں، تو یہ رات کے وقت صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ رات کے وقت وہ کھڑے ہو کے اللہ سے لو لگاتے تھے۔ اور وفرسان بالنار، دن کے شاہ سوار، دن کو جو ہے یہ جنگ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دو متضاد کیفیات ہیں کہ جو جنگ کرتا ہے وہ رات کا راہب نہیں ہوتا، جو رات کا راہب ہوتا ہے وہ دن کو جنگ نہیں کرتا۔ لیکن یہ دو متضاد کیفیات کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے اندر جمع کیا کہ وہ رات کے راہب تھے اور دن کے شاہ سوار تھے۔ تو یہی کیفیت ہم نے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی۔ رات کو اللہ سے مانگنا ہے، رات کو کھڑے ہونا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اس سے مانگنا ہے، جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، جو بھی حاجت ہو، اس کو اللہ کے سامنے بیان کریں، اللہ کے آگے سر جھکا لیں گے، پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا سر اور کسی کے آگے نہیں جھکنے دے گا۔ تو یہ مجرب نسخہ ہے، ہم اس پر عمل نہیں کرتے، ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں، تو پھر ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائے مومن کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر۔ مراد قلبی دوست، دل والا دوست، ایک ہوتا ہے جگری دوست، تو وہ مسلمان کا ہی ہونا چاہیے۔ اور جتنا کوئی بڑا عہدیدار ہوتا چلا جائے گا تو اتنا ہی اس کے اوپر یہ احکامات سختی سے لاگو ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک عام آدمی ہے، عام مسلمان ہے، وہ تو اگر غیر مسلم سے کوئی تعلق اچھا رکھ بھی لے گا تو کب کیا ہے، اس کے پاس تو کوئی سیکرٹ بات ہے نہیں۔ لیکن جو بڑے بڑے عہدیدار ہوتے ہیں ان کے پاس پھر اسٹیٹ کے سیکرٹس ہوتے ہیں، تو وہ اگر کوئی نان مسلم کو کوئی سیکرٹ دے دے گا تو وہ امکان ہے کہ وہ سیکرٹ وہاں سے لیک ہو جائے گا۔ تو لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائے مومن کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر، ومن یفعل ذلک، جس نے ایسا کیا، فلیس من اللہ فی شیء، تو اس کے لیے پھر اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اس سے اللہ کا تعلق نہیں ہے، تو نہیں رہا اس کا اللہ سے کوئی تعلق۔ الا ان تتقوا منہم تقات، سوائے اس ایک اندیشے کے کہ تم ایسی جگہ رہتے ہو کہ جہاں تم مسلمان ہو، ارد گرد زیادہ نان مسلمز ہیں، اور وہ یہ اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے، تو پھر کیا ہے، الا ان تتقوا منہم تقات، سوائے اس کے تم واقعی بچنا چاہتے ہو ان کے شر سے۔ ان کے شر سے اگر کوئی ایک ظاہری دوستی کا تعلق قائم کرنا چاہو تو اس کی ایک اجازت ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، بہر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، کہ اصل ڈر تو اللہ سے ہونا چاہیے، ان غیر مسلموں سے کسی سے نہیں ڈر ہونا چاہیے، اللہ سے ڈر ہونا چاہیے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جو ہے وہ جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، اگر تم چھپاؤ اسے جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا ظاہر کر دو اسے، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ جو بات تم دل میں چھپا لو، جو بات ظاہر کر لو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت جو ہے وہ رکھنے والا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن پائے گی ہر جان اس کو جو اس نے عمل کیا نیکی میں سے حاضر کیا ہوا۔ یعنی جو بھی انسان اس دنیا کے اندر نیکی کا عمل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کے علم میں تو ہے، لیکن وہ بہرحال پھر بھی اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ بیٹھے ہیں، دائیں طرف جو ہے وہ بیٹھا ہے نیکیوں والا فرشتہ، بائیں طرف جو ہے وہ بیٹھا ہے برائیاں لکھنے والا فرشتہ۔ تو جو بھی کوئی انسان نے نیکی کی ہوگی، وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، وہ بڑی سے بڑی نیکی ہو، تو کیا ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر، جو بھی اس نے کی ہوگی نیکی، محضرہ، وہاں حاضر پائے گا۔ جیسے آگے بھی یہ آیت توقع والا آیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو بھی وہاں حاضر پا لے گا۔ وہ فرشتے بڑے چکنا ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، ذرا برابر نیکی کو بھی وہ لکھ لیتے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کبھی کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو معمولی سی نیکی ہے، اس کو تو چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ تو معمولی سی معمولی نیکی بھی فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں، تو وہ بھی پھر قیامت والے دن بہت بڑی ایک چیز بن جائے گی ہمارے لیے۔ تو لہٰذا جو بھی جتنے بھی انسان کو موقع ملے، جتنا بھی موقع ملے، جتنی بھی کوشش ہو سکے،
اس کو نیکیوں میں سبقت جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جتنی نیکیاں کرو گے، جتنے تم نیکیاں کر لو گے، قیامت والے دن وہ تمہارے حاضر کر دی جائیں گی، تمہارے سامنے آ جائیں گی۔ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ، اور جو اس نے عمل کیا ہوگا برائی میں سے، انسان اچھے کام بھی کرتے برے کام بھی کرتے، تو جو عمل اس نے کیا ہوگا برائی میں سے، تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، ہر جان چاہے گی کاش اس کے اور اس کے عمل کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہو جائے، بہت دور کا فاصلہ ہو جائے۔ یعنی آپ تصور کیجئے صرف قیامت والا دن اور نامہ اعمال ہاتھ میں اور نامہ اعمال میں لکھی ہوئی برائیاں، اب انسان جو ہے اس کی کیا خواہش ہوگی کہ یہ نیکی یہ برائی مجھ سے کہیں دور چلی جائے، دور چلی جائے، نامہ اعمال سے نکل جائے، ڈیلیٹ ہو جائے، ختم ہو جائے، کاش میں نے نہ کی ہوتی۔ کتنی اس وقت حسرت ہوگی کہ یہ جو ہے یہ میں نے برائی نہ کی ہوتی جو آج اس نامہ اعمال میں لکھی ہے، یا اگر میں نے کی تھی تو کاش میں نے اس پر توبہ استغفار جو ہے وہ کر لی ہوتی۔ تو تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، ہر جان چاہے گی کاش اس کے اور اس کے عمل کے درمیان بہت دور کا فاصلہ قائم کر دیا جائے، بہت دور چلی جائے اس کی جو ہے وہ برائی، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے، پھر تو انجام دہی ہوگی۔ تو اس جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو اس جواب دہی سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، اکثر ہمارے کلاسز میں اس دعا کا تذکرہ آ ہی جاتا ہے کہ دعا کیا سکھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب کیجیے، اے اللہ میرا آسان حساب کیجیے، اے اللہ میرا آسان حساب کیجیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسان حساب سے کیا مراد ہے، کہ آسان حساب کیسے ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نامہ اعمال کو دیکھیں اور نامہ اعمال کو دیکھ کے فرمائیں جاؤ تمہیں معاف کیا۔ تو یہ ہے آسان حساب، کیونکہ جس سے سوال ہو گیا وہ تو مارا گیا، جس سے پوچھ لیا گیا وہ تو مارا گیا، جس سے پوچھ لیا کہ فلاں دن تم نے یہ کام کیوں کیا۔ دیکھ دنیا میں تو کوئی ہم سے پوچھتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں دیکھیں آپ کو نہیں پتا، میں آپ کو ذرا ایکسپلین کرتا ہوں کہ فلاں دن میں نے یہ کام کیوں کیا تھا، تو اس کو تو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہم کیا کہیں گے کہ معاذ اللہ، اللہ آپ کو نہیں پتا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اگر پوچھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس کی سختی شروع ہے، اسے مارا گیا۔ پوچھنا ہی جو ہے وہ اللہ کو دل کی بات معلوم ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیوں کیا ہے، تو وہ اللہ پوچھ لے گا تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا دینے کے لیے۔ تو لہٰذا ہر انسان، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ گناہ نہ ہو، برائیاں نہ ہو، گناہ نہ ہو۔ تو توبہ استغفار مسلسل معمول بنائے رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ استغفار جو ہے وہ کرتا ہوں۔ تو استغفار کا معمول، توبہ کا معمول، مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی جو ہے وہ طلب کرتے رہنا، یہ معمول جو ہے وہ ہماری زندگی میں لازم ہونا چاہیے، تاکہ وہ جو ہمارے گناہ ہے وہ معاف ہوتے رہیں، اور اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کون سا کام ہے جو خلاف شریعت ہو رہا ہے اس کو نکالیں، اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش آج سے شروع کر دیں۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اچھا یہ کام جو ہے یہ میری زندگی میں خلاف شریعت ہو رہا ہے، اس کو میں نے اب کوشش کرنی ہے کہ اس کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ یہ کام جو ہے یہ شریعت کے عین مطابق ہے لیکن میری زندگی میں نہیں ہے، میں اس پر عمل پیرا نہیں ہوں، تو لہٰذا وہ جو ہے وہ کوشش کرنا شروع کر دے۔ اپنی شخصیت کا جائزہ انسان خود لینا شروع کر دے۔ نمازوں کے اندر کمی ہے تو اپنی نمازوں کا جائزہ لینا شروع کر دے، اور یہ کوشش شروع کر دے کہ بھائی آئندہ انشاءاللہ نماز کوئی نہیں رہنی چاہیے، اپنے نمازوں کی اصلاح شروع کر دے۔ معلوم ہو اللہ کو جا کے جواب دہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، یہ اس ملاقات سے پہلے ایک ملاقات ہے، تو اپنے نمازوں کی جو ہے وہ پابندی شروع کر دے۔ اگر دیکھے کہ میری صدقہ و خیرات کے اندر کمی ہے، انفاق کے اندر کمی ہے، میں اللہ کے راستے میں مال نہیں خرچ کرتا، تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا شروع کر دے، اور اپنا جائزہ لیتے رہے۔ کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی جھوٹ کی عادت پڑی ہوئی ہے تو اس جھوٹ سے بچے، کوئی برائی کی عادت پڑی ہوئی ہے تو اس برائی سے بچے،
جس چیز کی غلط عادت ہمیں معلوم ہے، کون کون سی ہماری عادات ہیں، جب اپنا کریٹیکل انالیسس کریں گے تو چیزیں انشاءاللہ سامنے آتے جائیں گی، تو لہٰذا اپنی ان چیزوں کو اپنے سے دور کرتے جائیں۔ ورنہ پھر یہ ہے کہ پھر قیامت والے دن کا تو منظر یہی کھینچا گیا ہے کہ اگر وہ ہماری زندگی میں وہ ہماری نامہ اعمال سے مائنس نہ ہو سکی تو قیامت والے دن تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، ہر جان چاہے گی کاش اس کے اور اس کے عمل کے درمیان بہت دور کا فاصلہ کر لیا جائے۔ تو اس دن پھر آسان حساب کے لیے دنیا کے اندر جو ہے وہ محنت مشقت کرنی ہوگی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، ڈراتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے بندوں کے حق میں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اب یہ جو آیت ہے یہ بھی آپ نے اکثر سنی ہوگی، بڑی شاندار آیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور اس کا عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کس طرح حاصل ہوتی ہے۔ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت اسے کس طرح جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو۔ جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا شروع کر دو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور بخش دے گا تمہارے گناہوں کو۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب جو ہے یہ اتباع کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر تم اتباع کرنا شروع کر دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر دو نتیجے نکلیں گے۔ پہلا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ بھی تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ تو ہم میں سے کون ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ سے محبت نہ کرے؟ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے بھی محبت کریں۔ اور دوسرا نتیجہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو کون ہے ہم میں سے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں؟ تو ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو اس کے لیے کہا کیا جا رہا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری سنتی یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس سنت کی حفاظت پھر کی گئی ہے احادیث کے ذریعے۔ تو اگر قرآن و سنت کو چھوڑ دو گے تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے، یا قرآن و سنت میں سے تم قرآن کو تو پکڑ لو گے اور سنت کو مائنس کرو گے اور بولو گے میری ہدایت کے لیے تو قرآن کافی ہے، میں سنت کا محتاج نہیں ہوں، تو پھر یہ بات غلط ہو جائے گی، پھر قرآن تمہیں گمراہ کر دے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، اس کے ذریعے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ للفاسقین، اور اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو ہی۔ یہ فاسق کون ہے؟ مختلف قسم کے فاسق ہو سکتے ہیں، لیکن ایک فاسق یہ بھی ہو سکتا ہے جو کہتے ہیں میں تو بس قرآن سے ہدایت لوں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں حدیث کو نہیں مانتا، میں سنت کو نہیں مانتا، بس اللہ کی کتاب قرآن ہے، میری ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے۔ تو پھر اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ اللہ کی محبت تب تک مل نہیں سکتی جب تک تم اتباع رسول نہیں کرو گے، جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرو گے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چلو گے، تب تک تمہیں جو ہے وہ ہدایت نہیں ملے گی، تب تک تمہیں جو ہے اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوگی، اور تب تک تمہارے گناہ جو ہے وہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ تو اتباع جو ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے۔ ایک چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جاننا اور ان پر عمل کرنا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکم دیتے تھے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے سکتا ہے ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکم دیتے ہیں۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کو جاننا، ان پر عمل کرنا، اس چیز کا نام ہے اطاعت رسول۔ اور اگلی آیت کے اندر یہ بات آ جائے گی اطیعوا اللہ
واطیعوا الرسول، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننا، حکموں کو ماننا، پہلے جاننا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کون کون سے ہیں، پھر ان احکامات کو جاننے کے بعد ان احکامات کو ماننا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ کہلائے گا اطاعت، حکموں کو ماننا۔ لیکن حکم تو ہم بہت سارے لوگوں کے مانتے ہیں، حکم تو ہم اپنے باس کے بھی مانتے ہیں، حکم تو ہم اپنے کسی بڑے کے بھی مانتے ہیں، حکم تو ہم کسی سربراہ کے بھی مانتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے احکامات جو ہے وہ مانتے ہیں۔ تو ان میں فرق یہ ہے کہ بہت سارے احکامات جو ہیں وہ ہم اس وجہ سے مانتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے احکامات ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا مالی مفاد جو ہے وہ جڑا ہوتا ہے، کہ باس کا حکم اس لیے مانیں گے کہ ان کا حکم اگر نہیں مانیں گے تو ہمارا مالی مفاد جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، اور پھر ہمیں نوکری سے عائد ہونا پڑ جائیں گے۔ کوئی کسی جگہ ملازم ہے تو اس نے بھی اپنے بڑے کی بات ماننی ہے، کوئی سربراہ کی بات مان لی ہے، نہیں تو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ تو بہت سارے احکامات تو ہم بامر مجبوری جو ہے وہ مان رہے ہوتے ہیں کہ مجبوری ہے، اب کیا کریں، اب حکم ماننے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو لہٰذا حکم کو ماننا مجبوری ہوتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کو ماننا کیا مجبوری کے تحت ہے؟ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کو جاننا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات پر انتہائی محبت کے ساتھ عمل کرنا، یہ ہے دوسری چیز جو ملے گی تو پھر اتباع بنے گا۔ ایک ہے حکموں کو ماننا کہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مانے جائیں، تو یہ ہو جائے گی اطاعت۔ لیکن جب اطاعت کے ساتھ محبت مل جائے گی کہ محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانا جائے گا، تو پھر جو ہے یہ کہلائے گی اتباع۔ اور یہاں جس بات کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو گے، تو پھر جو ہے وہ تمہیں یہ اللہ کی محبت بھی نصیب ہوگی اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کیا جائے گا۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جاننا اور ان پر عمل کرنا یہ انتہائی جو ہے وہ لازم ہے، ضروری ہے۔ اس کے بغیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت، اس کے بغیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ملنے والا نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے جو نبی اطاعت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی تم جو زندگی گزار رہے ہو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ گزرنی چاہیے۔ تمہاری زندگی میں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، تو جو بہت سارے معاملات تمہاری زندگی میں چل رہے ہیں تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو یہ حکم ماننے کی بات آ گئی، اور محبت کی بات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کے ماں باپ، بہن بھائی، گھر والے، رشتہ دار، حتیٰ کہ تمام دنیا سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو سب سے بڑھ کر محبت اگر کسی سے کی جانی چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں ہم پر، اگر ہم ان احسانات کو سمجھیں تو پھر ہمیں دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کریں گے۔ جتنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات ہیں، آپ کی وجہ سے ہم جہنم کی آگ سے بچنے کے قابل ہیں، ورنہ ہم جہنم میں جا کے پڑے ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم جہنم کی آگ سے بچنے کے قابل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جڑے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں کی ہیں، راتوں کو اٹھ کر، راتوں کو کھڑے ہو کر، تہجد کے اندر، قیام اللیل کے اندر، میرے اور آپ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں کی ہیں، اتنی دعائیں تو شاید ہمارے ماں باپ نے بھی نہیں کی ہوں گی، اتنی دعائیں تو شاید ہمارے کسی دوست عزیز نے بھی ہمارے لیے نہیں کی ہوں گی، اتنی دعائیں تو ہمارے لیے ہماری اولاد نے بھی نہیں کی ہوں گی۔
جتنی دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کی ہیں، امت کے لیے دعائیں کی ہیں، تو جتنا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے جائیں گے، جتنا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آگاہ ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی ہمارے دل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، اور جن کی وجہ سے ہم اللہ سے جڑے ہیں، جن کی وجہ سے ہم قیامت والے دن سرخرو ہونے کے امکانات ہیں ہمارے کوئی۔ تو جتنی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی جو ہے وہ ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دیکھیں کس طرح وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، کس طریقے سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، کس طریقے سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے۔ جو حکم دیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بس حکم نکلنے کی دیر ہوتی زبان سے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پھر اس پر عمل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے کہ کس طریقے سے ہم ان احکامات پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ تو یہ تو تھا احکامات کو ماننا۔ اور اتباع میں پھر ایک اور چیز آتی ہے کہ جب آپ کسی کی اتباع کرنے لگ جاتے ہیں، جب آپ کسی کی نقش قدم پر چلنے لگ جاتے ہیں، تو آپ پھر ان چیزوں میں بھی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں جس میں ان شخصیت کا کوئی حکم نہیں بھی ہوتا۔ کوئی بچہ ہے، وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے، اس نے سفید شلوار قمیض پہنی ہے، کرتا پہنا ہے، وہ بھی اس کو نقل کر کے وہی پہننا چاہے گا۔ تو وہ جو ایک آئیڈیل شخصیت ہوتی ہے، پھر جو وہ کرتی ہے، انسان کا دل کرتے میں بھی وہی کام جو ہے وہ کروں۔ تو لہذا صحابہ کو دیکھا ہم نے کہ احکامات کو ماننے میں تو وہ ہر وقت منتظر رہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم آئے، ہم اس کو ماننے کے لیے آگے سے آگے بڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ان معاملات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں بھی دیا، وہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک دو صحابہ کا تذکرہ وقت جو کہ ہمارے پاس محدود ہے۔ ایک صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کرتا پہنا ہوا تھا، اس وقت گریبان مبارک کا بٹن جو ہے وہ کھلا ہوا تھا۔ تو لہٰذا ان صحابی نے یہ طے کر لیا کہ اب آئندہ میں کبھی اپنے گریبان کا بٹن بند نہیں کروں گا۔ ایک ہی دفعہ کہیں دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کیفیت میں دیکھا تھا، تو لہٰذا انہوں نے یہ طے کر لیا کہ آئندہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت میں، جو کہ میں نے جب انہیں دیکھا تھا تو آپ کے گریبان کا بٹن نہیں لگا ہوا تھا، تو لہٰذا میں بھی اب زندگی بھر جو ہے وہ گریبان کا بٹن بند نہیں کروں گا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اتباع رسول میں بہت سبقت لے جانے والے صحابہ میں سے تھے۔ انہوں نے سفر حج کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جب سفر حج میں یہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ قیام کیا، کسی جگہ نماز پڑھی، کسی جگہ رکے، اور پھر اس طرح سفر مکمل کیا۔ جب بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب گئے حج کے لیے، تو تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں تھے، تو انہوں نے وہاں پر ہی قیام کیا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا، وہاں ہی رکے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے، وہاں ہی نمازیں پڑھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی تھی۔ اور حد تو یہ ہے کہ ایک جگہ یہ اپنا سر مبارک جھکا کے گزرے، تو صحابہ نے پوچھا آپ نے کیوں اپنا سر جو ہے وہ یہاں جھکایا ہے؟ تو جواب دیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے تو یہاں پر ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی جو ہے وہ جھکی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح جھکی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کے لیے آپ نے یہاں سے سر جھکایا تھا۔ آج درخت تو نہیں ہے، ٹہنی بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ میرے محبوب نے یہاں پر سر جھکایا تھا تو میں بھی اپنا سر جھکا کے یہاں سے گزر رہا ہوں۔ تو صحابہ تو صرف حکموں کو نہیں مانتے تھے، بلکہ حکموں سے آگے بڑھ کر ہر چیز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی کوشش کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جانیں، اور کوئی نہ کوئی سیرت کی کتاب ہم ضرور پڑھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہو۔ جتنا ہم پڑھتے چلے جائیں گے، اتنی ہی ہماری محبت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو جتنی ہماری اتباع بڑھتی چلی جائے گی، اتنا ہی اللہ کی ہم سے محبت بڑھتی چلی جائے گی، اتنا ہی اس بات کا امکان بڑھتا چلا جائے گا کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور بہت ساری ہماری بہنیں ہیں، وہ بھی سنتی ہیں ہماری کلاس کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی حیات کا مطالعہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ،
اور جو حضرت حفصہ ہے، جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی حیات کا مطالعہ کرنا اور دیکھنا کہ وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتی تھی، تو وہ عورتوں کے لیے بھی ایک خاص طور پر مشعل راہ بنے گا، ان ازواج مطہرات کا نمونہ۔ اور اس آیت کے آخر میں فرمایا واللہ غفور رحیم، اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب اطاعت کی بات بھی آ گئی، پچھلی آیت میں اتباع کی بات تھی، اب اگلی آیت میں اطاعت کی بات آ رہی ہے۔ فرمایا کل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے حکم مانو اللہ کے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم نے رخ پھیر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا جو حکموں کو نہ مانے، جو اللہ کے حکموں کو نہ مانے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو نہ مانے۔ تو لہٰذا یہاں پر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اطاعت رسول بھی کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو بھی مانیں، اور پچھلی آیت میں جو ہم نے سمجھا اتباع رسول، محبت میں پھر انسان وہ سارے کام بھی کرتا ہے جس کا اس شخصیت نے حکم نہ بھی دیا ہو، تو اتباع کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اتباع سے پہلی سیڑھی ہے اطاعت۔ اگر ہم حکموں کو نہیں مان رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات جو ہیں وہ ہمیں ان کو ہم نہیں مان رہے، اور باقی ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، تو پھر محبت میں ہم بٹن تو کھول لیں اور نماز ہم ایک نہ پڑھیں یا کچھ اور تو کر لیں، لیکن جو حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو ماننے سے انکاری ہو جائیں، تو پھر وہ اتباع نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اتباع اطاعت سے خالی ہو جائے گی، وہ احکامات کو ماننے سے خالی ہو جائے گی۔ تو اتباع کا تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ تمام احکامات کو مانا جائے، پھر اس سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ چیزوں کو مزید بھی اپنایا جائے۔ تو یہاں پر آج ہم اپنا سبق جو ہے وہ روکیں گے، آیت نمبر 32 تک ہم نے پڑھا ہے، تو انشاءاللہ اگلی جو کلاس ہوگی اس میں پھر نئے مضامین آ رہے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے، ان کا قصہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں اس طرح جمع ہونا، جس طرح ہم جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح ہمارا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی کتاب سے جڑیں، اور یہ ہمارے لیے توشہ آخرت بنے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔